تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حاضرین کرام، اللہ رب العالمین نے مسلمان عورتوں کو گھر کی ملکہ اور چراغ خانہ قرار دیا ہے، لہذا مسلمان عورتوں کو اپنے گھروں میں رہنا چاہیے اور بلا ضرورت اپنے گھروں سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ اے مسلمان عورتوں، تم اپنے گھروں میں رہو اور قدیم جاہلیت کے زمانے کی طرح بناؤ سنگار کا اظہار نہ کرو، یعنی جس طرح زمانہ جاہلیت میں عورتیں اپنے بناؤ سنگار کا اظہار کرتی تھیں اور بن ٹھن کن اپنے گھروں سے نکلتی تھیں، مذہب اسلام نے مسلمان عورتوں کو ایسی حالت میں گھروں سے نکلنے سے منع کیا ہے، اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے، لہذا مسلمان عورتوں کا زیور سونا اور چاندی نہیں بلکہ حیا اور پردہ ہے۔ جب کوئی مسلمان عورت اپنے گھر سے کسی ضرورت کے تحت نکلے تو اسے چاہیے کہ باپردہ ہو کر اور ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے نکلے اور اپنے جسم پر کوئی چادر ڈال لے یا ایسا برقع پہن کر نکلے جو برقع سادہ ہو، بھڑکیلا نہ ہو، جو برقع ڈھیلا ڈھالا ہو، جو برقع چست اور ٹائٹ فٹ نہ ہو۔ میرے بھائیوں اور میری اسلامی ماں اور بہنوں، اسی طرح ہماری مائیں اور بہنیں جب اپنے گھروں سے نکلیں تو سڑک پر چلتے وقت اپنے پاؤں کو زور زور سے مار کر نہ چلیں کہ وہ اپنے پیروں میں جو زیور پہن رکھی ہے اس کی آواز غیر مردوں تک پہنچے، اور اسی طرح وہ ایڑی والی چپل جسے پہن کر آج عورتیں اپنے گھروں سے باہر نکلتی ہیں، جس سے ٹک ٹک کی آواز آتی ہے، ایسی سینڈل پہن کر گھر سے نکلنے کو بھی ناجائز اور نادرست قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح عورتوں کا اپنے گھروں سے خوشبو لگا کر اور بناؤ سنگار کر کے نکلنے کو بھی مذہب اسلام نے ناجائز قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جو اپنے گھر سے خوشبو لگا کر نکلتی ہے وہ بدکار عورت ہے۔ میرے بھائیوں اور میری اسلامی ماں اور بہنوں، اسی طرح بہت ساری عورتیں جو باریک کپڑے پہن کر اپنے گھروں سے باہر جاتی ہیں مارکیٹنگ کے لیے، شاپنگ کے لیے، ایسی اسلامی ماں اور بہنوں کو غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورتیں جو باریک لباس اور کپڑے پہنتی ہیں اور جو غیر مردوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں اور جو خود غیر مردوں کی طرف مائل ہوتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورتیں نہ تو جنت کے اندر داخل ہوں گی اور نہ ہی جنت کی خوشبو پائیں گی۔ آج
بہت ساری عورتیں اپنے دیور سے پردہ نہیں کرتی. اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیور سے پردہ کرنے کو ضروری اور لازمی قرار دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحم الموت، دیور موت ہے. یعنی جس طرح ایک شخص، ایک مرد، ایک عورت موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح ایک عورت کو اپنے دیور سے بچنا چاہیے اور اس سے پردہ کرنا چاہیے. اسی طرح ایک عورت کو اجنبی مرد کو دیکھنا جائز اور درست نہیں، جیسا کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف فرما تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں جن کا نام حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم تھا، جو نابینا اور اندھے صحابی تھے. جب وہ گھر کے اندر داخل ہونے کی اجازت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کرتے ہیں اور آپ نے جب انہیں گھر کے اندر آنے کی اجازت دے دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت آپ کی بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ام میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھی ہوئی تھیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی دونوں بیویوں سے کہ تم دونوں پردے میں ہو جاؤ. ان دونوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو نابینا صحابی ہیں، اندھے ہیں، یہ تو ہمیں دیکھ نہیں سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم دونوں بھی اندھی ہو؟ کیا تم دونوں انہیں دیکھ نہیں سکتی؟ غور کیجئے، جس طرح مرد کو عورتوں کو دیکھنا جائز نہیں، اسی طرح عورتوں کو غیر مرد اور اجنبی مرد کو دیکھنا جائز اور درست نہیں. اسی طرح حدیث پاک کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سر سے پاؤں تک بالکل پردہ ہے، اور جب کوئی عورت اپنے گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کے طاق میں لگ جاتا ہے. اسی لیے عورتوں کو چاہیے کہ جب وہ اپنے گھر سے نکلیں تو برقع وغیرہ پہن کر نکلیں یا ایسی چادر اوڑھ کر نکلیں جو پورے بدن کو ڈھانپ لے، اور سیدھے سادے انداز میں نکلیں اور خوشبو وغیرہ لگا کر بناؤ سنگار کر کے اپنے گھروں سے نہ نکلیں. رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہماری اسلامی ماں اور بہنوں کو پردہ کرنے کی توفیق عنایت کرے. آمین.